نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ہمارے مقصدوں سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی. محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہماری گفتگو کئی نشستوں سے ذکر نواسۂ رسول، جگر گوشۂ وجود، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی تھی. اور آج کی اس نشست میں اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے گفتگو کے عنوان دیا ہوگا سورہ اللیل، جو کہ تیسرے پارے کا ایک معروف سورہ، اس کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف ہے جن کی روشنی میں بنیادی طور پر جو بات کرنا مخصوص ہے وہ دو سوالات، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں چند ٹکے دینے پڑتے تو انسان ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ دور یا نہ. وہ کئی بار ارادے بناتا ہے، کئی بار ارادے توڑتا ہے. تو ہمارے لیے چند ٹکے دینا بھی مشکل ہو جاتی ہے. اگر اس کو مزید آپ سمجھنا چاہیں تو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کبھی مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد زیر تعمیر ہو، اور خطیب صاحب اس حوالے سے بڑی موٹیویشنل گفتگو فرمائیں کہ بھائی اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، اس کے لیے آپ کچھ اللہ کی راہ دیں، تو ممکن ہے ان کی جذباتی گفتگو سن کر آپ کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور فیصلہ کریں کہ لو آج 10,000 میں نہیں. مگر ادھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ دینے کے لیے مجھتے بھی نہیں ہے تو شیطان کئی وقت سے آپ کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ اگر اتنے پیسے دے دیے تو ابھی بچوں کی فیس بھی ماہانہ آنے والی ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے، دل بھی دے دیں، گھر کا پروگرام کام ہو جائے گا، پروگرام کام ہو جائے گا. وہ اتنے خیالات آپ کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. ابھی آپ دینے کے لیے مجھتے نہیں ہیں تو آپ اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں کہ چلو 10,000 کی بجائے 5,000. پھر وہ بار بار حملے کرتا ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جب آپ جا کر دینے لگے تو آپ نے جو 10,000 کی نیت کی تھی اتفاق 500 پر ہوا. یہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ایسا کہ ہمیں چند کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے پڑ جائیں تو کتنی بار ارادے بناتے ہیں، کتنی بار ارادے موڑتے ہیں، ہمارے قدموں کو لگاتے ہیں، ہماری استقامت سے لغزش آتی ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ میدان کربلا نواسۂ رسول، جگر گوشۂ وجود، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ ہی راہ خدا کو بنا، مگر کسی ایک مرحلے پر بھی ان کے قدم تک بڑھانے نہیں، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں، ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا، پیشانی پر کوئی شکر نہیں، بلکہ شکوہ تو بڑی دور کی بات ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سب کچھ لٹا کر بھی اطمینان کا عالم بھی تھا. آخری لمحات میں بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اپنا سر سجدے میں رکھا. تو بنیادی سوال ذہن میں یہ بنتا ہے کہ ہمیں چند ٹکے دینا بھی مشکل ہو جاتی ہے، مگر نواسۂ رسول، جگر گوشۂ وجود، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، مگر اس ایک مرحلے پر بھی ان کے قدم تک بغائے نہیں.
ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی اتنی آسانی سے کیسے کی؟ ان کے قدم کیوں نہ لگے؟ ان کے پائے استقامت میں لغزش کیوں ہوا؟ ان پر شیطان کا کوئی حملہ کارگر ثابت کیوں نہ ہو سکتا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس راز کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اپنی زندگیوں کے اندر ہم بھی اس سے سبق حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے ہمارے قدم بھی ڈگمگانے نہ پائیں بلکہ نیکی کی طرف ہوتے ہوئے قدم برابر کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسرا سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اگر وقت ملا تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی سوچیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی مسافر آ جائے دیسی آ جائے جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں خواتین بھی ہوں پھر اس کا جرم بھی کوئی نہ ہو مسلم بھی کوئی نہ کیا ہو اس نے آقا بگاڑا کچھ نہ ہو. ایسے مسافر پر ایسے پردیسی پر جس کے ساتھ خواتین بھی ہوں بچے بھی ہوں انسان زیادتی کرتے ہوئے ہزار مرتبہ سوچتا ہے. اگر زمین تھوڑا سا بھی زندہ ہو اور انسانیت اس شخص میں موجود ہو تو انسان کبھی بھی ایسے شخص پر زیادتی کے لیے ہاتھ نہیں مارتا. مگر حیرت کی بات ہے کہ میدان کربلا میں بدبخت یزید اور اس کے ساتھیوں نے جس ہستی پر اتنا بڑا زور دیا وہ کو غیر ہے بلکہ اس نبی کا نواسا تھا جس نبی کا اس وقت کلمہ پڑھا تھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کسی کا بگاڑا نہیں. پھر وہ مسافر بھی تھے ان کے ساتھ خواتین بھی تھے ان کے ساتھ بچے بھی تھے مگر ان کی آنکھوں پر کیسے پردے پڑ گئے؟ ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کتنا بڑا گناہ اپنے ذمہ لیتے ہیں. سوال یہ ہے ایک عام انسان بھی اتنی بڑی زیادتی نہیں کرتا ان بدبختوں کی آنکھوں پر ایسے پردے کیوں پڑ گئے اور اتنا بڑا گناہ اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے ساتھ کیسے کیا؟ یہ دوسرا سوال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پچھلے جمعہ کے مبارک کی نشست میں نے کچھ گفتگو کی تھی مگر بعض موضوعات کی بنا پر اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو میں بڑا مختصر کر کے ہم چاہیں گے کہ آج اپنے آگے صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کربلا کا واقعہ نزول قرآن کے بعد پیش آیا. قرآن پہلے نہ مگر قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک ذہن انسانی میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ہوگا بشرطے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت لینے والے بن جائیں رہنمائی لینے والے بن جائیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہو. کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن پاک میں آتا ہے. قرآن کو اپنے تئیں چیلنج کرتا ہے کہ لا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ دنیا کی کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہو. ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارا حال اکثر و بیشتر یہ ہے کہ ہمیں مناظرہ قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہوتی ہے تو ہمیں قرآن سے کیا جن لوگوں نے قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کی اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی اونٹ کی مکیل بھی گم ہو جائے تو میں دائیں بائیں تلاش نہیں کرتا بلکہ قرآن کھول کر قرآن سے سوال کرتا ہوں. مجھے قرآن بتاتا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی اور مکیل کہاں تو بیاس کا رہا تھا کہ یہ دو سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان دونوں کا جواب بھی اللہ رب العزت نے اس واقعہ سے پہلے قرآن کے سورہ اللیل میں دوبارہ ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ. فرمایا پس جس نے عطا وَاتَّقَىٰ اور جس نے اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور جس نے حق بات کی تصدیق کی. فرمایا جو شخص بھی اپنے کردار کے اندر یہ تین خوبیاں پیدا کرے گا ان کے لیے باری تعالیٰ نے آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو فرمایا ہم ایسے شخص کے لیے
پھر نیکی کی راہ اور جنت کی راہ بڑی ہی آسان کر دیں۔ اور صاف آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے کفر کیا، کنجوسی کی راہ پر چلا، فَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ خدا کے خوف سے بے نیاز ہو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے حق بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا ہم ایسے بدبخت کے لیے پھر تنگی کی راہ اور جہنم کی راہ بڑی ہی آسان ہے۔ قبل اس کے کہ ان آیات کے مضمون کی طرف جاؤں، ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کو پہلے غور سے اور توجہ سے آپ سماعت کریں کہ باری تعالیٰ نے ہر دو مقامات پر نیکی کی راہ کی آسان کرنے کی جب بات کی اور تنگی کی راہ کی آسان کرنے کی جب بات کی تو اس کے لیے جو کلمات استعمال کی گئی ہیں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کے لیے آسان کریں۔ یسر یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہم آسان کریں۔ حالانکہ آپ کبھی سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کی توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ واحد کے صیغے میں بات کریں، مگر قرآن پاک کے اندر تو کبھی کبھی ایک موقع کی اپنی بات واحد کے صیغے کی بجائے جمع کے صیغے میں، جیسے سورہ آدم نشرہ کو پڑھیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم کہہ کے بات رفعنا یہ جمع متکلم کا ذکر۔ سورہ ذکر کو پڑھیں تو جب قرآن کی محافظت کی بات کی تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تفصیل میں گئے ہوئے بنیادی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات میں کی بجائے ہم کہتے کریں جمع کے صیغے میں بات کرے تو وہاں دیگر کئی حکمتوں کے ساتھ ساتھ بسا اوقات دشمنوں اور بعض لوگوں کو ایک چیلنج کرنا بھی مقصود ہے، اور باری تعالیٰ وہاں پر اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ذکر تو بلند ہو گیا مگر باری تعالیٰ ہم کہہ کر اپنے محبوب کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کی مخالفت کرنے والوں اور ہمیشہ ان کے ذکر کو کم کرنے والوں، اس ذکر کو تم کیسے کم کر سکتے ہو کہ جس ذکر کو بلند ہم نے کر دیا۔ تو فرمایا جس ذکر کو بلند ہم نے کر دیا پھر کس کی وجہ کہ میرے مصطفیٰ کے اس ذکر کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ تو ہم کے اندر ایک قوت اور طاقت ہے چیلنج۔ اسی طرح جو میں نے سورہ ذکر کی بات کی تو فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو باری تعالیٰ ہم کہہ کے طرح حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جس قرآن کے محافظ ہم ہوا پھر کس کی وجہ کہ اس قرآن کی زیر زبر میں بھی کوئی تبدیلی پیدا ہے۔ فرمایا کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی لا سکے، کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے جو ہم کہہ کے ایک چیلنج کرنا مقصود۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا پہلے تین اچھے کریکٹر اور اچھی خوبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے کردار کے اندر یہ تین خوبیاں پیدا کر دے گا اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ایسے خوش نصیب کے لیے نیکی کی راہ بڑی ہی آسان کر دیں گے، اس کے لیے جنت کا راستہ بڑا آسان کر دیں گے۔ تو ہم کہہ کے در حقیقت باری تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جس کے لیے راہیں آسان کرنے والے ہم ہو پھر مسائل کے، آلام کے، رکاوٹوں کے پہاڑ بھی اس کے راستے میں آ جائیں تو اس کے نیکی کی طرف اٹھے ہوئے قدم کبھی روک نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے راہیں جو آسان ہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑے زوردار انداز میں یہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ بات کس کے لیے فرمائی؟ وہ تین خوبیاں لکھنے کی اور پھر نواسہ رسول جگر گوشہ وجود
इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का हम जायजा लेंगे कि वो इन खूबियों पर कहां तक पूरा। बारी ताला ने पहली बात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया फअम्मा मन आता, बस जिसने अता किया, जिसने दिया, जिसका हाथ नीचे वाला न रहा बल्कि ऊपर वाला, जो लेने वाला न रहा बल्कि देने वाला, जो सख्तियों की राह पर चला, जिसने सखावत को अपना लिया, तो गोया पहली खूबी जिसका जिक्र कुरान कर रहा है, अगर उसको हम कुर्बान देना चाहें, नाम देना चाहें, उस खूबी का नाम है सखावत। इस सखावत को सामने रखते हुए अगर नवासा रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जायजा लें तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं तो उस हुसैन की सखावत का आलम क्या होगा कि जिस हुसैन ने जिस घराने में आंख खोली वो सारा घराना ही सख्तियों का घराना। हुसैन के नाना वो हैं कि जिन जैसी सखावत चश्मे फलक ने कभी देखी ही नहीं होती। हुसैन के बाबा वो हैं जिनको दुनिया मौलाए कायनात के नाम से याद करती है। तो सोचें जो खुद मौलाए कायनात हो तो उनकी सखावत का आदम क्या होगा। और हुसैन की अम्मा वो हैं कि जिनको दुनिया सैयदाए कायनात के लक़ब से याद करती है। तो जो सारी कायनात की औरतों के सरदार हो, जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं तो सखावत का आदम। हुसैन के नाना वो हैं कि जिनकी सखावत के डंके आज भी कुरान बजा। और बारी ताला ने खुद अपने महबूब मुकर्रम से फरमाया फला तनहा कि महबूब अब कोई सवाल ही किया जाए बस वो तेरे दर से खाली नहीं जाता। और चश्मे फलक ने फिर देखा कि जो कोई भी मेरे आका की बारगाह अक़दस में आया वो झोलियां भर भर के, किसी ने दुनिया मांगी मेरे आका ने दुनिया अता कर दी, किसी ने आखिरत मांगी मेरे आका ने आखिरत अता कर दी, हत्ता कि साहिब सवाल करता मेरे आका अता कर दे और अता करके उसे फिर पूछते भाई और चाहिए तो वो हाथ जोड़ के अर्ज करता कि आका आप दामन में गुंजाइश ही नहीं बची और मांगो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हातिम ताई का नवासा बच्चे थे, बाहर कहीं खेल रहे थे और खेलते खेलते बरसबीले तज़किरा की बात सखावत होती और हातिम ताई का नवासा कहता है कि मेरा नाना बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई की सखावत और ज़र्फ़ुल मिस्ल के तौर पर मशहूर। इमाम आली मकाम पूछने लगे कि भाई आपने नाना की सखावत का कोई ऐसा वाक़या बताओ जिससे पता चल सके कि तुम्हारा नाना कितना बड़ा सखी। अब वो जवाब देता है कि मेरे नाना की सखावत का आलम ये था कि उसके महल की आग पड़ रहा, साहिब पहले दरवाजे पर आता तो मेरा नाना उसकी गोदी में खैरात था, वही साहिब अगर पलट कर दूसरे दरवाजे पर फिर आता तो मेरा नाना नाराज नहीं होता था बल्कि उसको खैरात अता करता। हत्ता कि 8 दरवाजों पर अगर एक ही साहिब पलट पलट कर दिया था तो मेरा नाना झिड़कता नहीं था बल्कि हर बार उसकी झोली में खैरात था। इतनी बात करके कहता है कि मेरा नाना इतना बड़ा सही। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो पलट कर फरमाने लगे कि ये वाक़या जो तूने सुनाया है ये तेरे नाना की सखावत पर नहीं बल्कि ये तो उनकी कंजूसी पर दला सकता है। और मैं इस वाक़े का मतलब ये है कि साहिल पहली बार आया तो तेरा नाना बेचारा उसे इतना न दे सका कि साहिल की हाजत पूरी हो जाती, उसे पलट कर दूसरे दरवाजे पे भी आ जाता। तेरा नाना दूसरी बार भी इतना ना दे सका कि उसकी हाजत पूरी हो जाती, वो पलट कर तीसरे दरवाजे पर भी। हत्ता के 8 दरवाजे थे, वो साहिल पलट पलट कर 8 मरतबा आया, मगर तेरा नाना फिर भी इतना ना दे सका कि उसकी हाजत पूरी हो जाती। मुमकिन है वो 9वां दरवाजा होता वो वहां भी आ जाता। तेरे नाने के महल के दरवाजे खत्म हो गए मगर साहिल की हाजत पूरी ना हो सकी। फरमाया मेरे नाना की सखावत का आलम ये था कि साहिल पहली बार आता, मेरा नाना इतना अता कर देता था कि फिर वो लेने वाला नहीं बल्कि खुद देने वाला था। तो हुसैन उस नाना की जुबान चूस चूस कर मरवाना। सोचिए उस हुसैन की अपनी सखावत का आलम था। मैंने बताया कि हुसैन के बाबा वो हैं जिनको दुनिया मौलाए कायनात के लक़ब से याद है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो मौलाए कायनात उनकी सखावत का आलम क्या। किसी ने मौलाए कायनात अली शेर खुदा
علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ نے کبھی زکات کی تھی؟ وہ آپ کا جواب سننے والا تھا. آپ نے فرمایا کہ سخیوں کو کبھی زکات دینے کی نوبت آئی نہیں. فرمایا کبھی اتنا مال بچا کے رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نصاب بنے اور اس پر زکات دینے کی نوبت. اس سے پہلے خرچ کر دیا. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. حسین کے بابا اور حسین کی اماں کی سخاوت کا ایک ہی واقعہ سناتا ہوں جس کا ذکر قرآن ہے. حسین کریمین علیہ السلام چھوٹے شہزادے سے بیمار ہوئے. مولا کائنات علی شریف اللہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان دونوں ہستیوں نے اپنے شہزادوں کی شفا یابی کے لیے 3 روزے منت کی. جب روزے رکھنے کا وقت آیا، پہلا روزہ رکھا، سارا دن روزے کی حالت میں رہے. شام ہوئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کرنا. دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے. دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں. خود خالی پانی سے افطار کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا. دوسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے. شام ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے. اب دیکھیں نا، مولا کائنات علی شریف خدا کا دسترخوان، جنہوں نے کبھی بچا کے کچھ رکھا ہی نہیں. اور ان کا جو فقر تھا، وہ فقر ان کی مجبوری نہیں تھی بلکہ یہ فقر بھی اختیاری تھی. ورنہ تو وہ کونین کے مالک تھے. دیکھیں نا، جو مولا کائنات ہے ان کو کس شے کی کمی ہو سکتی. تو یہ فقر بھی اختیاری تھا جس کی پاداش میں کئی دن گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. جو ہوتا سب بتا دیتا. تو آپ سوچے نا ان کے دسترخوان پر کیا ہوگا. ہماری طرح سے 10 ڈشیں تو نہیں سکی ہوگی. جو بھی خشک روٹی ہوگی، چند کھجوریں ہوں گی، سادہ پانی. قریب تھا کہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتے. پھر دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تو ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے. دونوں ہستیوں نے دوسرے دن کا کھانا اٹھایا اور اس یتیم کو خود پھر پانی سے افطار کیا. تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، پھر شام ہوئی. اللہ اپنے نیک بندوں کا پھر امتحان بھی دیتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو پھر ہم تمہارا امتحان نہ لیں. بس شام ہوئی، پھر دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک اسیر ہوں، کہتی کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے کھلا دے. دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس قیدی اور اسیر کو دے دیا اور خود تیسرے دن بھی پانی سے اٹھا دیا. جب تینوں دن کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو دیتے رہے اور خود خالی پانی سے افطار کرتے رہے، اللہ کو اپنے ان بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے ان ہستیوں کے اس عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کیا. سورہ دہر کی آیتیں اتر آئی اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. فرمایا کہ لوگوں، ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہماری رضا کی خاطر اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جو کچھ تمہیں دیا یہ کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں، کوئی جزا نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور کوئی احسان مندی بھی نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں. تو کس لیے دیا؟ لِوَجْهِ اللَّهِ. وہ جاتے ہوئے سائل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بدلہ یا جزا لینے کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ دیا فقط مولا کے حکم کی مشورت. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشمے تصور میں لائیں کہ جس حسین نے ایسی ماں کی گود میں پرورش پائی، جس حسین کی رگوں میں ایسے باپ کا خون گردش کر رہا، اور جو حسین ایسے نانا کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، تو ذرا سوچے اس حسین کی اپنی سخاوت کا عالم. حسین کی ایسا سخی بھی چشمے پر کم ہی دیکھا ہوگا. اس پر میں صرف ایک ہی ایمان افروز واقعہ بتاتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں ہستیاں حج کے لیے جا رہے ہیں. بس راستے میں کسی جگہ پر کھانے پینے کا سامان ختم ہو، دائیں بائیں کا جائزہ لیا کہ کہاں سے کھانے کے سامان کا اہتمام کیا جائے. ایک جھونپڑی سی نظر آئی جس کے باہر ایک بڑی خاتون بیٹھی. سوچا کہ وہاں جاتی ہیں، شاید کوئی انتظام ہو سکتی ہے.
خوش قسمت تھی وہ خاتون کہ جس کے گھر آج میرے آقا کے نواسوں کو مہمان بن گئے. جا کر فرمایا کہ خاتون ہم مسافر ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارا کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا ہے، اگر آج ہمارے لیے کوئی اہتمام کرے تو کسی دن کسی وقت تمہاری اس نیکی کا بدلہ دو، اس سے بڑھ کر تعارف کو دی. وہ تو ویسے جیسے ہی اس نے نورانی چہرے دیکھے ہوں گے تو محبت دل میں کر دی. بکری کا دودھ ہو کر پہلے مہمانوں کو پلایا، پھر عرض کی کہ یہی بکری ہے، اسے ذبح کریں، گوشت بنائیں، کھانا تیار کریں. بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت بنایا گیا، مہمانوں کو اس نے بڑی محبت سے کھانا تیار کر کے کھلایا. شہزادوں نے کھانا کھایا، اس خاتون کو دعائیں دی اور اپنے سے شام کو اس کا شوہر گھر آیا. وہ ایک ہی بکری تھی جس پر گزارا کرتے. جب پتہ چلا کہ کچھ اجنبی لوگ آئے تھے اور اس نے وہ بکری بھی ان کو ذبح کر کے کھلا دی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بیچارے پر کیا ہوا. مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، کیا ہو سکتا. وقت گزرتا رہا، حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ اس علاقے میں کہہ دیا اور وہ میاں بیوی اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور چلتے چلتے وہ شہر مدینہ میں. اور ان کی یہاں تک حالت ابتر ہو چکی تھی کہ وہ مدینہ کی گلی سے بکریوں کی مینگریاں اکٹھی کرتے اور ان کو شام کو فروخت کرتے تو چند تک ملتے تو اپنی 2 روپیوں کا اہتمام. ایک دن وہ خاتون مدینہ کی گلی سے گزر رہی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نظر. آپ نے خادم کو بھیج کر بلایا اور بلوا کر پوچھا کہ خاتون کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ جوان میں نے نہیں پہچانا. آپ فرمانے لگے کہ ہاں تجھے تو نہیں پہچانا مگر حسین تجھے بڑی اچھی طرح. وہی خاتون ہے جس نے بکری ذبح کر کے ہمیں کھانا کھلایا اور آج میرے انسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے خادم کو حکم دیا اس خاتون کو 1000 دینار اور 500 بکریوں کا ریوڑ ادا اور عطا کر کے فرمایا ابھی جانا نہیں ہے، اگلے دروازے پر میرے بھائی حسن بھی بیٹھے ہیں، ذرا ان کی بارگاہ. انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ حسین نے کیا سلوک کیا؟ جب بتایا کہ انہوں نے اتنا نوازا ہے تو آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جتنا حسین نے دیا ہے اتنا میری طرف سے بھی ادا. کہتے ہیں وہ خاتون مدینہ میں آئی تھی تو اپنے علاقے کی غریب ترین خاتون تھی. جب پلٹ کے گئی تو اس جیسا اسی طرح پھر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، انہوں نے بھی اسی طرح پھر بہت کچھ ادا کیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارا گھرانہ ہی سخاوت کا گھرانہ اور نواسہ رسول کی سخاوت کو دیکھنا ہو تو بس میدان کربلا کی طرف ایک طائرانہ نظر نہ دے. لوگ بڑے بڑے سخی ہوں گے، کوئی چند ٹکے اللہ کی راہ میں دے کر سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، کوئی جان دے کر سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، مگر حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان اور نواسہ رسول زبان ہاتھ سے پکار کر اپنے نانا کے رتبے کو آواز دے رہے ہیں کہ اگر سخاوت کرنے کو کبھی دل چاہے کبھی حسین جیسی سخاوت کرنے کو. تو نواسہ رسول صرف اس پہلی بات پر پہلی شرط پر پورا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سخاوت کا ایک معیار دے گئے کہ سخاوت کرنی ہو تو حسین جیسی سخاوت کرنی. دوسری خوبی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ ہے واتقا، جس نے اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کیا. تقویٰ کسے کہتے ہیں اس پر بہت دفعہ میں نے گفتگو کی ہے. آج صرف خلاصہ پر ترجمہ کر کے میں گزر جاؤں گا کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں کہ تقویٰ نام ہے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا کہ بالکل قرآن اور حدیث کا نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو. حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری کتاب ہے جس کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ غلامی رسول حقیقی تقویٰ کی اساس. کہ تقویٰ کی بنیاد اگر ہے تو بارگاہ رسالت کا ادب ہے، اس ادب میں کو ملا دینا یہ تقویٰ ہے. اور سورہ حجرات کی تیسری آیت اس تصور پر دلالت کرتی ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ. فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو جو ادب بیان اپنی آوازوں کو پست کر دیتی ہیں ان کے لیے حسن کے انداز میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ
جن کے دلوں کو خدا تقویٰ کا نور دینے کے لیے چن لیتی ہے۔ باقی ہر عمل کے ذریعے بھی انسان تقویٰ کے حصول کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، مگر تقویٰ ملنا تو بڑی دور کی بات، وہ بیچارہ یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل قبول بھی ہوا یا نہیں، مگر بارگاہ رسالت کا ادب یہ ایسا عمل ہے کہ ادھر انسان حسین کے نانا کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے، خدا خود اس بندے کے دل کا انتخاب کر کے اسے چن کر اسے تقویٰ کی دولت عطا کرتا ہے۔ تقویٰ نام ہے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا۔ اگر تقویٰ کا یہ معنی سمجھ میں آ گیا ہو تو اب نواسہ رسول کے مقام تقویٰ کا جائزہ لینے کے لیے میں نے بتایا کہ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف اشارتاً اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا سوچے، اگر تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے تو اس حسین کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا جس حسین کو وہ رسول اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں کی سیر کرتے ہیں۔ اگر تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے اس حسین کے مقام تقویٰ کا عالم کیا ہوگا جس حسین کی خاطر وہ رسول اپنے ہاتھ کی زمین پر لگا کر سوال بن جاتا ہے۔ اگر تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے تو اس حسین کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا جس کی خاطر وہ رسول اپنی نماز کے سامنے کوئی دعا کرتے ہیں۔ تو حسین کے مقام تقویٰ کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حسین کے بابا وہ ہیں جن کو امام المتقین، متقیوں کا بھی امام قرار دیا ہے۔ حسین کی اماں وہ ہے کہ جن کے تقویٰ کا عالم یہ، عبادت کا عالم یہ، پرہیزگاری کا عالم یہ کہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کرتا، جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی کہ تیری فاطمہ جی بن کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہے۔ تو جو حسین ایسی ماں کا دودھ پی پی کر قربان چڑھا، جس حسین کی رگوں میں ایسے باپ کا خون گردش کر رہا ہو، اور جس حسین کے نانا کا عالم یہ ہو، مقام یہ ہو کہ ان کی بارگاہ کے ادب کا نام تقویٰ ہو، جو ایسے نانا کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، تو سوچے اس حسین کی اپنے تقویٰ کا عالم کیا ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ چشم فلک نے کبھی منظر بھی دیکھا کہ ہمیں تو ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، مگر حسین نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی آپ کو اپنے سجدے کو قضا نہیں کی۔ تو حسین کے مقام تقویٰ کو تو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے، تاہم اگر ایک جملہ کہوں تو شاید کچھ حق ادا ہو سکے کہ آپ حسین تقویٰ کے اس مقام پر فائز ہیں کہ قیامت تک کسی کو تقویٰ کی خیرات مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ پہلے حسین کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں نہیں۔ اب قیامت تک جس جس کو بھی تقویٰ کی خیرات ملے گی وہ ملے گی ہی حسین کی قدر کو کر سکتی۔ تو میں نے صرف دو خوبیوں پر بھی ذکر کیا ہے جن پر نواسہ رسول، جگر گوشہ وجود، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صرف پورا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سخاوت اور تقویٰ کا ایک معیار قائم کیا ہے کہ لوگوں اگر تقویٰ کی راہ پر اور سخاوت کی راہ پر چلنا چاہ رہے ہو تو آؤ میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، میرے نقشے قدم پر چلو، تمہیں سمجھ آئے گی کہ سخاوت کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کسے۔ کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان تصورات کو سمجھ کر ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نواسہ رسول کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔